ہوگا تو یاد رکھو اسی طرح عورت بیویاں زیادہ رکھنا، اولاد زیادہ، یہ خواہش بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. اس کو پروپیگنڈا کر کے کہ بھئی بیوی زیادہ رکھو گے خرچہ زیادہ ہوگا. تو اللہ کے بندو خرچہ تو گاڑی پہ بھی ہوتا ہے. بزنس جتنا بڑا ہوگا اس کے مصارف بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اولاد جتنی زیادہ ہوگی خرچہ ہوگا لیکن اس کا آؤٹ پٹ بھی تو ہوگا نا، اسی آؤٹ پٹ بھی ہوگا. جتنا انویسٹ کرو گے اس سے زیادہ وہ اولاد آپ کو کما کے واپس کر دے گی. تو وہ نہیں دکھائیں گے آپ کو. گاڑیاں جتنی زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے، پیٹرول کا خرچہ، مینٹیننس کا خرچہ، مگر وہ گاڑیاں کما کے بھی تو دیں گی آپ کو. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو آپ کو جس طرف میڈیا لے کے جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے بندو جہاں باقی چیزوں میں کوشش کرتے ہو یہاں بھی، اور باقی چیزیں زیادہ رکھنا عبادت نہیں ہے. اولاد کی زیادہ خواہش یا بیویاں زیادہ رکھنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، عبادت ہے، اس کی مذہب میں ترغیب ہے. مزے کی چیز بھی ہے اور عبادت. بعض مزے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مزے کی بھی ہوتی ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ان کو نہ کرنا تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ یار مزہ بھی آ رہا ہے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. اس کی مثال رمضان میں ہم جو افطاری کرتے ہیں وقت پہ، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جلدی افطاری میں مزہ ہے یا لیٹ افطاری میں مزہ ہے؟ بھائی پیاس لگ رہی ہے، شربت رکھا ہوا ہے اور پکوڑے مکوڑے چٹنی مٹنی، کیا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آذان ہوتی ہے اللہ کیا کہتے ہیں؟ افطاری میں تاخیر مت کرو، کھاؤ. اب اگر کوئی کہے نہیں میرا دل تو چاہ رہا ہے مگر میں نہیں کھاؤں گا، پرلے درجے کا بے وقوف. بھائی تجھے اس لیے نہ کھانے میں نہ تو مزہ آ رہا ہے اور نہ اللہ خوش ہو رہا ہے. تو ایسی عبادت تو کر لو جس میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو بیویاں زیادہ رکھنے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اپنی ذمہ داری پہ مزہ بھی ہے. اور اولاد زیادہ رکھنے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور مزہ بھی ہے. گھر بھرتا ہے آپ کا، آپ سربراہ بن جاتے ہیں. وہ اولاد بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کو پیسے کما کے دیتی ہے. اولاد سے جو محبت ملتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتی. مرنے کے بعد آپ کے لیے تو آج ایک صاحب نے مجھے کہا میرے ابا مجھے خواب میں آ رہے ہیں، اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بہت پریشان. کئی دفعہ مجھے بتا چکے. میں نے کہا ان کے لیے دعائیں کرو، صدقات و خیرات کرو. یہ بیٹا پوچھ رہا ہے. کوئی اور ایسے سوالات بیٹے کو فکر ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی لبرل ہو پھر بھی اس کو فکر ہوگی یار میرا باپ جنت میں چلا جائے، مرنے کے بعد بھی فائدہ، زندگی میں بھی فائدہ. مگر فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے. عجیب سی بات ہے. تو خیر اب دیکھو یہاں اللہ نے یہ تمام چیزیں بیان کی، فرمایا یہ بھی اچھی، یہ بھی اچھی، یہ بھی مزین، یہ بھی مزین. تو آگے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب گندی ہیں. فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں؟ یہ بھی بہت اچھی ہیں لیکن اس سے بھی بہتر. للذین اتقوا عند ربہم، فرمایا جو تقوی اختیار کریں گے، شریعت کو فالو کریں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات، جنت کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وازواج مطہرۃ، پاکیزہ حوریں بیویاں ہیں جو ان سے زیادہ خوبصورت ہیں. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ رکھو. ایک طرف اسلام ترغیب دے رہا ہے زیادہ بیویوں کی، ایک طرف اسلام ترغیب دے رہا ہے زیادہ اولاد کی، ایک طرف اسلام بتا رہا ہے کہ مال سے تمہاری زندگی کا قیام ہے، منع نہیں کر رہا، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ اس سے بھی بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ جنت. لہذا ان میں پڑھ کے اس جنت سے غافل نہ ہو جانا اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کا وہ طریقہ اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے اس سے بہتر سے محروم ہو جاؤ. ہائے ہائے ہائے، کیسے سمجھائیں یار، کتنا پیارا کلام ہے. دیکھو اللہ نے شروع کیا عورتیں سب سے اچھی، اس کا ایک جائز طریقہ ہے شادی کرو، ناجائز طریقہ ہے آنکھ مٹک کے دوستیاں، انٹرنیٹ پہ فلمیں دیکھو بیہودہ، یہ حرام طریقہ ہے. اب آپ کو جب یہ اچھی لگیں گی آپ چاہو گے حاصل ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان سے بھی بہتر کیا ہیں؟ جنت کی حوریں. اگر غلط طریقے سے حاصل کیا تو وہاں بولو بھائی ان سے کروڑ گنا زیادہ خوبصورت پاکیزہ بیویاں میں نے پیدا کی ہیں، ان سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم. لہذا جب کمپیئر ہو دنیا کا آخرت سے تو دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے. کیسی حسین جمیل عورت اپنی طرف دعوت دے، کتنی خوبصورت ہو، آپ سے دوستی کی کوشش کرے، آپ سے گپ شپ کی کوشش کرے، آپ کہو میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس دنیا کی مٹی کی خاطر
جس میں ہزاروں عیب ہوں، میں اس عورت سے محروم ہو جاؤں جس کو اللہ نے میرے لیے جنت میں بنایا ہے. یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی بادشاہ کی بیوی نے. بادشاہ کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، تو وہ جس حسین ترین عورت سے نکاح کرنا چاہیں نکاح کر سکتے. ملکائیں خوبصورت ہوا کرتی ہیں. اب ایسا نا نیٹ پہ جا کے ملکائیں لکھ کے سرچ کرنا شروع کر دیں کہ یار سنا ہے خوبصورت ہوتی ہیں، تو اکثر خوبصورت ہوتی ہیں. اور مصر کا حسن ویسے ہی مشہور ہے. حسین ترین عورت بند کمرے میں یوسف علیہ السلام جیسے جوان کو اپنی طرف بلا رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یوسف علیہ پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے. کس قدر قوت ہوگی. اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جیسے زلیخا کے دل میں بری خواہش پیدا ہوئی، یوسف علیہ السلام کی رغبت بھی عورت کی طرف ہوئی ہے، کیونکہ مرد ہیں، مرد رغبت تو ہوگی. بند کمرے میں ایک حسین ترین عورت دعوت دے رہی ہے ایک جوان کنوارے لڑکے کو، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور مخالفت میں نقصان کا خطرہ ہے. اگر اس کی خواہش پوری نہیں کرتے یوسف علیہ السلام تو بدنامی کا خطرہ ہے. جیسے کہ اس نے الزام لگا دیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا، جیل میں ڈال دوں گی. کئی سال جیل میں چلے گئے ہیں. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا کہ بھائی اب تو میں کیا ہوں، مجبور ہوں. یوسف علیہ السلام کو جب بلایا انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے کنویں سے نکال کے بادشاہ کے محل میں ٹھکانہ دیا، تو میں اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. یہ کاملین کا تقویٰ ہے کہ جنت بھی دوسرے درجے میں، اس سے بہتر جنت میں ملے گی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نمک حرام کیسے بن جائیں. جس خدا کا کھایا ہے، جس نے یہ قوت دی، جوانی دی، خوبصورتی دی، آج اس کی اس نعمت کو غلط کیسے استعمال کر لیں ہم. غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. احسان فراموشی کو دنیا میں کوئی بھی پسند. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے رب نے میرے لیے نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا، اور یہ کسی کی بیوی ہے، میں اس سے نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتی، میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کی طرف جانے کا. کیا فرمایا اللہ کی پناہ. تو بتاؤ یوسف علیہ السلام ناکام ہوئے یا کامیاب ہو گئے؟ کامیاب ہو. اگر کوئی شخص ہوتا اس موقع پر اور وہ زنا کر لیتا، جہنم کی آگ مقدر تھی، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اور غیرت مند لوگوں کی فہرست سے خارج. اللہ نافرمانوں میں، اللہ لے دے گا یہ غیرت نہیں ہے اس میں، میرا کھایا، میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوا. اب میں نے ایک پابندی لگا دی ہے کہ بھئی حلال طریقے سے عورت کی طرف جاؤ، حرام طریقہ اختیار، یا تو اللہ یہ کہہ دیتے نا کہ جاؤ ہی نہیں، یہ بھی حق تھا اللہ کو. اللہ نے کتنی اجازت دے دی. فرمایا عام پبلک کہتی ہے ایک، اور میں کیا کہتا ہوں 4. اور الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں، تبھی بدنام ہو رہے ہیں معاشرے میں. پھر کمنٹس آتے ہیں نا اتنے عجیب عجیب الٹے. خواتین آتی نہیں بیان میں، اتوار کے بیان میں یہ ہال بھرا ہوا ہوتا ہے، خواتین 2-4 ہوتی ہیں. حالانکہ میں یہ عورت کے حق میں باتیں کرتا ہوں اللہ کے بندو، تاکہ عورتوں کو ٹھکانہ نصیب ہو. خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ بہت اچھے، سب کچھ اچھا، تو یہ نہیں کہ چھوڑ دو، فرمایا اس سے بھی بہتر کیا ہے، آخرت ہے. تو لہذا جب اس دنیا کا مقابلہ آخرت سے ہو تو